ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور سامنے والا اگر ہماری بات نہیں سمجھتا اور وہ ہمارا بہت قریبی ہو، اس کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہو، ہم اسے کسی نقصان سے بچانا چاہتے ہوں مگر وہ ہماری بات نہ سمجھ کر کے اسی نقصان میں گر رہا ہو، تو اس وقت ہم اسے قدرے غصے میں سمجھاتے ہیں، یعنی ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو انسان تھوڑی سی کھری کھوٹی سناتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، جیسے آپ کا بچہ ہو، وہ کسی ایسے کام کی طرف بڑھ رہا ہو جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اسے سمجھائے جا رہے ہوں پھر بھی وہ سمجھ نہ رہا ہو، تو آپ غصے میں کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہم اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ہو کیا گیا، یہ بھاری بات سمجھتا کیوں نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے، یعنی خاص طور سے کفار مکہ اور عام مخاطب قرآن پاک کا اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ساری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، تو گویا خالق کائنات ساری دنیا کے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اتنی آیتیں بیان فرما چکا ہے قرآن پاک میں، اتنی نشانیاں بیان کر چکا ہے، اتنی چیزوں کا بیان ہو چکا کہ یہ غور کرو، یہ سوچو، تب تمہاری سمجھ میں آ جائے، اس سے نہیں تو اس سے سمجھ میں آ جائے، اس سے نہیں تو اس سے سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تخاطب دیکھیں، فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کو موت آئے یہ کتنا بڑا کافر ہے۔ انسان کو موت آئے مطلب انسان کو اللہ نے عقل دی، دماغ دیا، سمجھ دی، اس کے باوجود بھی یہ کفر کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ انکار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ ناشکری کرتا ہے، اسے موت آئے مطلب یہ سمجھتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرماتا ہے من ای شیء خلقہ، یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یہ کیسا کافر ہے یہ۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، اور اشرف المخلوقات ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطا فرمائی، جو بہت عظیم نعمت ہے، جو اللہ نے اپنی مخلوق میں اتنی صفات کے ساتھ کہ اچھے برے میں امتیاز ہو، ساری چیزیں ہوں، یہ عقل کی جو خوبی ہے یہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ دوسری اور بھی خوبیاں ہیں، فرمائی کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کم سے کم اسی کے بارے میں سوچ لیتا۔ اللہ فرماتا ہے من نطفہ، اسے نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے جو انسان کے جسم سے نکل کر عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ خلقہ، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس پانی کے بوند سے، ڈراپ سے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کو کیسا شاندار بنایا۔ اب آپ دیکھیں پانی کا وہ قطرہ جب ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو 40 دن تک وہی قطرہ ہی ہوتا ہے، وہ نطفہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، خون کی طرح بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک لوتھڑے کی طرح بنتا ہے، پھر اس لوتھڑے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہڈیاں پیدا فرماتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اس کا جسم بناتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جسم گرو کرتا رہتا ہے، جب اس کے جسم کی تخلیق ایک طرح سے مکمل ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے۔ اسی کے بارے میں انسان غور کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کتنا بڑا کافر ہے، اسے موت آئے یہ تو سوچے کہ کس سے پیدا ہوا ہے، اپنی اوقات تو دیکھے کہ پیدا ایک ناپاک قطرے سے ہوا اور انکار کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی بات کا، مقابلہ کر رہا ہے کس کا، احکم الحاکمین کا۔ اپنی اوقات تو دیکھے کس سے پیدا کیا گیا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اسے پیدا کیا کس سے، نطفے سے، پھر قدرہ،
اس کو اندازے میں کہیں رکھا، یعنی اس کی پیدائش کے کئی سٹیجز ہیں نا، کس طریقے سے پانی کا قطرہ، پھر خون جمع ہوا خون، اور اس کے بعد گوشت کا لتڑا وغیرہ وغیرہ، اور ہر جو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں یا جو سٹیج ہے سب میں 40 دن کا فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اندازے سے پیدا فرمایا. پھر میں ثم السبیل یسرہ، پھر اس کی پیدائش بھی آسان فرمائی، اس کی پیدائش کا بھی راستہ نکالا اور اس کی پیدائش آسان فرمائی. پھر اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پیدائش آسان فرمائی، پھر اسے دنیا میں زندگی دی، پھر اسے موت بھی دی. یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے. تو ایک تو اپنی نشانیاں بتائی کہ تم کو کس سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری پیدائش کو آسان فرمایا، اور پھر تمہیں موت دی. موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. جو انسان بڑی تکلیف میں ہو اور اپنی تکلیف برداشت نہ کر پا رہا، اسے موت نہ آ رہی ہو، اس سے پوچھو کہ موت کتنی بڑی نعمت ہے. جو انسان بے حد ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھو کہ موت کتنی بڑی نعمت ہے. اگر انسان کو موت نہ آتی تو انسان بہت سخت دل ہوتا، ظالم ہوتا، جابر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی. اور موت ایک انعام اس لیے بھی ہے کہ اسی موت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت کی طرف راستہ کھلتا ہے. موت نہیں آئے گی تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ پہلے تو موت کا مزہ ہی چکھنا پڑے گا. موت نہیں آئے گی تو قبر میں حضور کا دیدار کیسے ہوگا؟ موت نہیں آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محشر میں دیدار کیسے ہوگا؟ اگر موت نہیں آئے گی تو حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر کیسے نصیب ہوگا؟ موت نہیں آئے گی تو لواء الحمد کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہونا کیسے نصیب ہوگا؟ موت نہیں آئے گی تو رسول اللہ کی شفاعت سے حصہ کیسے ملے گا؟ یہ سب انعام کس پر ڈیپینڈ ہے؟ موت پر. اسی لیے کہا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے، یعنی غلاموں کو آقا سے ملا دیتا ہے، عاشقوں کو حضور سے ملا دیتا ہے، خادموں کو آقا و مولا و ملجا سے ملا دیتا ہے. فرمایا ایک تو موت دی، یہ بھی انعام ہے. فرمایا فاقبرہ، اور اس کے بعد تمہیں قبر میں رکھنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں پیدا فرمایا، مسلمانوں میں پیدا فرمایا. ورنہ کچھ تو وہ ہیں جو اپنے عزیزوں کو ہی آگ جلا کر خاک کر دیتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. زندگی میں ان کے اوپر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے اور مرنے کے بعد آگ جلا کر خاک کر دیتے ہیں. جبکہ آگ دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی بھی مخلوق کو آگ کا عذاب مت دو، یہ حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. تو دنیا میں کسی کیڑے مکوڑے اس طرح کی چیزوں کو آگ سے جلا کر مارنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت سب سے بڑا خطرناک عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا کہ ہمیں تعلیم دی کہ ہم جب مر جائیں تو ہمیں قبر میں رکھا جائے، آگ کے حوالے بھی نہ کیا جائے اور درندوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے حوالے بھی نہ کیا جائے. پارسی مذہب کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی لاشوں کو ایک بڑی اونچی جگہ پہ لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں اور پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں. گیدڑ اور دوسرے جو پرند ہیں وہ آ کر انہیں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، یا کسی بڑے میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. یا اگر ہمیں قبر دفن کرنے کا حکم نہ ہوتا، لوگ جہاں چاہتے چھوڑ دیتے، تو کوئی جانور آتا وہ ہماری ٹانگ کھینچ کے لے جاتا، کوئی ہاتھ کھینچ کے لے جاتا، کوئی یہاں پھینکتا، کوئی کتنی بے حرمتی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم مر بھی جاتے ہیں تو ہمیں سفید اجلے نئے لباس میں لپیٹ کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر عزت کے ساتھ لے جانے کا اور قبر میں نرمی کے ساتھ رکھنے کا، پھر اوپر سے ڈھکنے کے بعد مٹی ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے. اتنا اہتمام یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جانوروں سے بھی محفوظ ہیں، چرندوں پرند سے بھی محفوظ ہیں، بڑے کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ ہیں، اور عزت کے ساتھ ہمیں دفن کیا جاتا ہے اور رب کی رحمت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد کا معاملہ تو ہمارے اعمال اور ہمارے رب کے معاملے کے درمیان ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بھی ایک انعام فرمایا ثم اذا شاء انشر، انعامات بھی ہیں، یہ سب نشانیاں بھی ہیں. پھر فرمایا کہ موت دیتا ہے، قبر میں ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد جب چاہتا ہے تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. چونکہ گفتگو کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے
کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. کیا کمال کا انداز ہے میرے رب کا. بات شروع فرمائی پیدائش سے موت تک کی بات کی، قبر کی، پھر اپنے ٹاپک پر گویا کہ ٹاپک کی طرف جو اصل مقصد تھا وہ بیان کیا گیا کہ جب یہ سب سمجھ رہے ہو تو یہ بھی سمجھو کہ جو رب پیدا کر رہا ہے پانی کی ایک بوند سے، وہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ بھی فرمائے گا اور حساب و کتاب بھی لے گا. تو غافل نہیں ہونا ہے کہ غفلت اختیار کی جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.